جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، خزانہ تمہاری ملکیت نہیں، مال غنیمت تمہاری ملکیت نہیں۔ محل کی سازشوں سے نکلو اور نظر دشمن پر رکھو، تمہیں فتح مبارک ہو۔ میں تصوروں میں وہ اذانیں سن رہا ہوں جو بت خانوں میں گونج رہی ہیں، تمہیں پھر وہاں جانا ہے۔ سانپ کا سر ابھی کچلا نہیں گیا، میں آنے والے وقت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہندو مت کا سر کچلا نہ گیا تو یہ مذہب مسلمانوں کو ڈستا ہی رہے گا۔ جاؤ محمود، اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ پیر و مرشد، سلطان نے سر اٹھا کر کہا، میری روح کو اسی روشنی کی ضرورت تھی جو آپ نے عطا کر دی ہے۔ میرے دل میں کوئی وہم اور کوئی شک نہیں، میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ میری عمر کفر کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ مجھے پریشانی صرف یہ ہے کہ میری اپنی قوم کے حکمران میرے دشمن ہیں۔ ہم خانہ جنگی میں بہت خون بہا چکے ہیں۔ ایک فرق دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیخ ابو الحسن حرقانی نے کہا، ایک دشمن تمہاری سلطنت کے ہیں، وہ تم سے تخت و تاج چھیننا چاہتے ہیں، اور ایک دشمن وہ ہیں جو اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، انہیں غدار کہتے ہیں۔ اپنے ذاتی دشمن اور اپنے مذہب کے دشمن میں تمیز کرو۔ کسی کو اس لیے قید میں نہ ڈال دو کہ وہ تمہارے جاہ و حشمت کا منکر ہے۔ اگر تمہارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی اور اگر تمہارا سگا بھائی بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دو۔ کاشغر کا حکمران قادر خان اور اس کے پڑوسی ابو منصور ارسلان خان اور توغان خان تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ وہ خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، انہیں عیسائی مدد اور ہوا دے رہے ہیں۔ اگر یہ سر اٹھائیں تو انہیں کچل دو، لیکن کچلنے سے پہلے انہیں موقع دو کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ سلطنت غزنی کے مسلمان دشمنوں کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ ایلک خان ترکستانی ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان محمود غزنوی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں تفصیل سے جان چکے ہیں کہ کئی بار سلطان محمود کو ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ ایلک خان مر چکا تھا، اب اس کا بھائی ابو منصور ارسلان خان الاسم تخت نشین تھا۔ اسے الاسم اس لیے کہا جاتا تھا کہ کانوں سے بہرا تھا۔ کاشغر کا حکمران قادر خان تھا اور اس کے پڑوس میں توغان خان کی ریاست تھی۔ یہ دراصل ریاستیں نہیں، عمارتیں تھیں جو خلافت بغداد کے تحت تھیں، مگر خلافت کی اہمیت ختم ہو چکی تھی۔ خلیفہ القادر باللہ عباسی تھا جو خود اقتدار پسند تھا، وہ ایک ریاست کا حکمران بھی تھا۔ وہ سلطان محمود کے خلاف خانہ جنگی کو درپردہ ہوا دیتا رہتا تھا۔ سلطان محمود مصرع سے قنوج تک فتح کر کے واپس آیا تو ایک رات قادر خان ابو منصور ارسلان خان کے محل میں بیٹھا تھا۔ قادر خان کی ایک جوان بیٹی اخشی بھی تھی، وہ اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ رات کو جب قادر خان اور ابو منصور خاص کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے، قادر خان کی بیٹی اخشی اور ابو منصور کی جوان بیٹی سمنتاش باغ میں ٹہل رہی تھی۔ رات خاموش تھی، صرف ایک آواز تھی جو اس سکوت میں تیر رہی تھی۔ یہ تاروں کا ایک ساز تھا جس کے ساتھ کوئی دھیمے دھیمے گنگنا رہا تھا۔ ساز و آواز میں سوز تھا اور ایسا تاثر کے جذبات پر وجد طاری ہو رہا تھا۔ وہ نابینا موسیقار تھا، ابو منصور کے دربار کا مغنی تھا۔ سمنتاش نے اسے باغ کے کسی کونے میں بٹھا رکھا تھا اور خود اخشی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ نابینا مغنی کی عمر 30 برس سے ذرا ہی زیادہ تھی، 1.5 سال سے ابو منصور کے دربار میں تھا۔ سمنتاشی کو موسیقی سے دلی لگاؤ تھا۔ ایک روز یہ نابینا محل کے باغ کے قریب آ گیا اور اس نے تاروں کو چھیڑ دیا۔ سمنتاش کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نے اسے اندر بلوا لیا۔ ابو منصور نے اس سے ایک ہی نغمہ سنا تو اس نے مغنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ ابو منصور کو اپنی بیٹی سمنتاش سے بہت پیار تھا۔ سمنتاش نابینا مغنی کو اپنے کمرے میں بھی بلا لیا کرتی تھی۔ سمن، اخشی نے جذباتی سی آواز میں کہا، کتنی پیاری آواز ہے، خمار سا طاری ہونے لگا ہے۔ یہ موسیقار نابینا ہے، سمنتاش نے کہا۔ آنکھوں کے نور سے محروم پیدا ہوا تھا، مگر خدا نے قدرت کی ساری نغمگی اس کی آواز میں سمو دی ہے۔ ابا اجازت نہیں دیں گے، میں اس مغنی کو سلطان محمود کے دربار میں لے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ اخشی نے رک کر پوچھا۔ سلطان محمود کے دربار میں کیوں؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، سمنتاش نے کہا۔ میں اس نابینا موسیقار کے ساز اور اس کی آواز سے سلطان محمود کی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے سنا نہیں وہ ہندوستان میں کتنے بت خانے توڑ آیا اور کتنے مہاراجوں سے ہتھیار ڈلوایا ہے؟ اس کی تمہیں کیا خوشی ہے؟ اخشی نے پوچھا۔ سلطان محمود ہمارے اور تمہارے خاندان کا دشمن ہے، وہ جو ہاتھی، گھوڑے، جنگی قیدی اور اسلحہ لایا ہے وہ سب ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ تم شاید اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف نہیں ہو۔ میں اپنے خاندان کی تاریخ سے واقف ہوں، اسی لیے سلطان محمود کی معتقد ہوں، سمنتاش نے کہا۔
وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہم دونوں کے خاندان اس کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام کا علم بردار ہے، بت شکن ہے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ اس نے ہندوستان میں کتنے مہاراجوں کو شکست دی ہے، لیکن وہاں حکومت کرنے کے لیے تخت پر نہیں جا بیٹھا۔ اس کی وجہ یہ ہے سمن کہ وہ زر و جواہرات اور مال و دولت کی خاطر ہندوستان جاتا ہے۔ اکشی نے بڑے پیار سے کہا، اب کہ وہ برہمنوں کے جواہرات اور ہیروں کے ہاتھی لاد کر لایا ہے، اس نے بے بہا مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا ہے۔ وہ ہمیں اپنا غلام بنانے کی تیاری کر رہا ہے، میں تو اس کی لونڈی بننے کو تیار ہوں۔ سمن تاج نے کہا، تم میں خاندانی غیرت نہیں رہی؟ اکشی نے کہا، تم ایلک خان کی بھتیجی ہو جو سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے، تمہیں ابا نے کچھ نہیں بتایا؟ چچا ایلک خان سلطان محمود کے خلاف لڑتا رہا ہے اور ہر میدان میں شکست کھا کر بھاگتا رہا ہے۔ سمن تاج نے کہا، مجھے میرے ابا کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچتی، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں جو ان کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا تم اپنے باپ کو احمق سمجھتی ہو سمن؟ اکشی نے کہا، معلوم ہوتا ہے خدا نے تمہیں عقل اور غیرت کی جگہ بھی حسن ہی دیا ہے، کم از کم غزنی اور خراسان میں تم جیسی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہوگی، لیکن تم عقل سے آری ہو، مگر میرے اتالیق عقل سے آری نہیں۔ سمن تاج نے کہا، تم نے میرے سفید ریش عمر رسیدہ اتالیق کو دیکھا ہے، وہ علم اور تجربے کا سمندر ہیں، وہ مجھے میرے خاندان کی تاریخ سنا چکے ہیں۔ انہوں نے میرے ابا کے متعلق کہا تھا کہ ان میں تدبر نہیں، میں نے کہا تھا کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے۔ اتالیق نے کہا کہ جو کوئی تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتا ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سن رہا ہے مگر سچ اور حق بات کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے مگر اسے حقیقت نظر نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دماغ سوچ رہا ہے مگر دماغ پر کسی اور کا آسیب سوار ہوتا ہے۔ اکشی، میرے اتالیق نے کہا تھا کہ تمہارے باپ کا بڑا بھائی ایلک خان بہرا نہیں تھا، خدا نے اسے عقل اور دانش سے نوازا تھا، مگر اس نے اپنے دماغ پر غزنی کو فتح کرنے اور سلطان محمود کو قید یا قتل کرنے کا بھوت سوار کر لیا۔ اس کے جو کان سن سکتے تھے وہ بند ہو گئے، آنکھیں جو دیکھ سکتی تھی اندھی ہو گئیں، اور عقل پر سلطانی کی ہوس کا پردہ پڑ گیا۔ ایسے حکمران کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تمہارے چچا ایلک خان نے بھی اپنی رعایا سے جھوٹ بولے، اپنے دوستوں سے جھوٹ بولے، مسجدوں میں جھوٹ بولے، قرآن ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولے، اپنی فوج کو اور اپنی رعایا سے کہا کہ سلطان محمود لٹیرا ہے اور وہ اپنی سلطنت کو وسیع کر رہا ہے۔ ایلک خان نے جھوٹی غیرت کی قسمیں کھائیں اور اپنی فوج کو بھڑکا کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ اسلام کی عسکری قوت کمزور ہو گئی اور کفار کے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ میرے اتالیق نے مجھے بتایا کہ سلطان محمود اگر سلطنت کی وسعت کی خواہش رکھتا تو اس کے پاس اتنی فوج ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں اور تزکستان کے قوانین کو اپنا مطیع بنا چکا ہوتا، لیکن اس کی نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے، اس کا جنون کچھ اور ہے۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان میں جو اسلام پھیلایا تھا اس پر ہندو مت کے سائے پڑ گئے ہیں۔ سلطان محمود کو خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ ہندوستان میں اسلام کی ٹمٹماتی ہوئی شمع کو روشن کرے۔ اس کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن حرقانی ہے، جو غیب دان تو نہیں لیکن علم و فضل اور ایمان کی روشنی انہیں وہ سب کچھ دکھا دیتی ہے جو بے سمجھ اور کم عقل انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ شیخ خرقانی نے سلطان محمود سے کہا ہے کہ کفر کا اور اپنی قوم میں غداروں کا خاتمہ کرو۔ میرے اتالیق نے کہا کہ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو ان کے خون کے قطروں سے زمین کانپ جاتی ہے، آسمان آنسو بہاتا اور فرشتے روتے ہیں۔ سمنتاش، اکشی نے سامنے آ کر اپنے ہاتھوں میں اس کے گال تھام لیے اور بولی، تم نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، اس عمر میں اتنی سنجیدہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، اور تمہارا اتالیق تمہیں کتنی غلط باتیں بتا رہا ہے، وہ تمہیں اسی عمر میں درویش بنا رہا ہے۔ ایسی خوبصورت رات، ایسا وجد آفری نغمہ، تم کتنی بدذوق ہوتی جا رہی ہو سمن۔ روح کو جب روشنی مل جائے اکشی، سمنتاش نے کہا، میں بدذوق نہیں ہوں، یہ نابینا موسیقار میرے ذوق کی بدولت درباری رتبہ حاصل کیے ہوئے ہے۔ میں نے روح کی جس روشنی کی بات کی ہے وہ مجھے اپنے اتالیق اور اس موسیقار کے نغموں سے ملی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ اس کے ساز کے تار کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے ترنم میں مجھے ایک پیغام سنائی دیتا ہے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ معلوم نہیں، سمنتاش نے کہا، میں ابھی سمجھی نہیں۔ نابینا موسیقار تاروں پر آہستہ آہستہ مزراب چلا رہا تھا اور وہ خوابناک آواز میں گنگنا رہا تھا، گاہے ساز کی آواز اس کی آواز لگتی تھی۔ دونوں لڑکیاں ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب آ گئیں۔ موسیقار پر بے خودی طاری تھی اور وہ جیسے کسی اور کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ کیا تم اپنے ابا حضور کو قائل کر سکتی ہو کہ سلطان محمود اپنی سلطنت کی توسیع نہیں چاہتا؟ اکشی نے پوچھا۔ اور کیا تمہارے ابا مان جائیں گے کہ سلطان محمود کی جنگیں اسلام کی خاطر ہیں؟ انہیں منوانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟
सुमनताश ने कहा, वो सुल्तान महमूद के खिलाफ हो सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, उनके दिल में दुश्मनी मौजूद है, वो सुल्तान के खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं और उसकी मदद भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें राज की एक बात बताऊं? अख्शी ने कहा, तुम्हारे अब्बा हुजूर सुल्तान महमूद के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे, वो ऐसी जुर्रत का इजहार कर चुके हैं। कादिर खान की बेटी अख्शी ने कहा, मेरे अब्बा इसी मकसद के लिए यहाँ आए हैं, वो तुम्हारे अब्बा के साथ इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। मैं उन्हें रोकूंगी, सुमनताश ने तड़प कर कहा। होश में आओ सुमन, अख्शी ने कदरे गुसीली आवाज में कहा। तुर्किस्तान की बेटियां इतनी बेगैरत नहीं हुआ करती, तुम ज़हनी तौर पर गजनी वालों की गुलाम बन गई हो। नाबीना मूसीकार के साज के तार इतनी जोर से झंझनाए जैसे उसका हाथ कांप गया हो और मिजराब बेकाबू हो गया हो। तार खामोश हो गए, मुगन्नी की आवाज रात के सुकूत में तहलील हो गई। सुल्तान महमूद बहुत बड़ी ताकत बन गया है, अख्शी कह रही थी। अब वो तमाम तर तुर्किस्तान पर इसी तरह हमला और कब्जा करेगा जिस तरह उसने ख्वारज़म पर किया था। क्या तुम भूल गई हो कि अब ख्वारज़म शाह कौन है? अत्तनताश और उसका नायब सुल्तान महमूद का मशहूर सालार अरसलान जाजिब है। ये दोनों गजनी के कसाब हैं। इन्होंने हर उस आदमी को कत्ल करा दिया है जिनके मुताल्लिक उन्हें शक था कि गजनी के वफादार नहीं। हम दोनों के वालिद क्या करना चाहते हैं? खुरासान पर हमला, अख्शी ने कहा। पेशतर इसके कि सुल्तान महमूद को इत्तला मिले खुरासान हमारे कब्जे में होगा, और जब सुल्तान महमूद जवाबी हमला करेगा तो इसका मुकाबला कौन करेगा? मेरे अब्बा कादिर खान, तुम्हारे अब्बा मंसूर और बुखारा के अमीर अल्पतगीन का भाई तौगान खान, अख्शी ने जवाब दिया। तुर्किस्तान के तमाम उमरा को एक महाज पर इकट्ठा किया जा रहा है। सुमनताश हंसने लगी और हंसती ही चली गई। उसकी हंसी में बचपन का अंदाज था, लेकिन उसकी हंसी में तंज थी। उसने कहा, क्या चूहे और छिपकलियां मिलकर एक शेर का मुकाबला कर सकती हैं? अगर शेर जिंदा ही न रहा तो? अख्शी ने कहा। जिंदा न रहा तो? सुमनताश ने हैरान सा होकर कहा। उसे खुरासान पर हमले से पहले कत्ल कर दिया जाएगा, अख्शी ने कहा और चौंक कर बोली। तुम्हारा मूसीकार सो गया है या चला गया है? रात की खामोशी में साज की धीमी धीमी लरजती कामती आवाज उभरने लगी और इसके साथ नाबीना मुगन्नी की आवाज की दबी दबी मीठी मीठी गूंज सुनाई देने लगी। ये खामोश क्यों हो गया था? अख्शी ने पूछा। ये हमारी बातें सुनने के लिए चुप हो गया था। एक अंधे मूसीकार से इतना खौफ? सुमनताश ने कहा। इसे मूसीकी के सिवा किसी और चीज के साथ जरा भर दिलचस्पी नहीं। अख्शी सुमनताश को बाजू से पकड़कर परे ले गई और बोली, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। सुल्तान महमूद के जासूस और मुखबिर हर जगह मौजूद हैं। मेरे अब्बा अपने यहाँ गजनी के 2 जासूसों को पकड़कर जल्लाद के हवाले कर चुके हैं। जासूस तुम्हारे यहाँ भी मौजूद हैं। आंखों से महरूम, मूसीकी में डूबा हुआ इंसान जासूस नहीं हो सकता। सुमनताश ने कहा, तुम मुझे बताओ कि सुल्तान महमूद को कब और किस तरह कत्ल किया जाएगा? इसका फैसला आज हो जाएगा, अख्शी ने कहा। सुमनताश, तुम्हारा अतालिक भी गजनी का जासूस मालूम होता है, वरना तुर्किस्तान के इतने बड़े दुश्मन को वो इस्लाम का अलमबरदार न कहता। तुम अपने अब्बा की जिंदगी चाहती हो तो अतालिक की बातों को सच मानना छोड़ दो। ये खरांट बूढ़ा तुम्हें गुमराह कर रहा है। सुमनताश की जबान जैसे गुंग हो गई हो। अख्शी बोलती रही और वो सुनती रही। अख्शी, सुमनताश उकताए हुए और कुछ घबराए हुए लहजे में बोली, हमें चलना चाहिए। तुम चलो, मैं मूसीकार को उसके ठिकाने पर छोड़ने जा रही हूँ। किसी मुलाजिम को साथ भेज दो, अख्शी ने कहा। तुम खुद क्यों जाओगी? सुमनताश ने कोई जवाब न दिया और वो मूसीकार की तरफ चल पड़ी। नाबीना मूसीकार को महल के करीब ही मकान दिया गया था। सुमनताश उसका हाथ पकड़े उसे उसके कमरे में ले गई। रास्ते में वो कुछ भी न बोली। मूसीकार के कमरे से निकलने लगी तो मूसीकार ने उसे रुक जाने को कहा। आप शहजादी हैं, मैं आपका खादिम हूँ, मूसीकार ने बड़े उदास लहजे में कहा। एक बात कहूँ तो बुरा न मानना शहजादी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? खान कादिर खान की शहजादी ने मुझे जासूस कहा था, मूसीकार ने कहा। कहती थी कि मैं आप दोनों की बातें सुनने के लिए खामोश हो गया था। सुमन शहजादी, मुझे बादशाहों और सुल्तानों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए दुनिया कभी खत्म ना होने वाली तारीकी और आवाजें हैं, इसे मैं अपने नगमों से रोशन रखता हूँ। नहीं, सुमनताश ने कहा। उसने तुम्हें जासूस नहीं बल्कि ये कहा था कि धीमे सुरों में बजते बजते तुम्हारे साज के तार बड़ी जोर से झंझनाए थे और फिर तुम खामोश हो गए थे। उसे शक हुआ था कि तुम हमारी बातें सुनने के लिए चुप हुए थे। कादिर खान की शहजादी के मुंह से सुल्तान महमूद के कत्ल की बात निकली तो मेरा हाथ कांप गया और मिजराब बेकाबू होकर तारों को जा लगा, नाबीना मुगन्नी ने कहा, और मेरी जुबान कांप कर खामोश हो गई। अगर सुल्तान महमूद कत्ल हो जाए तो क्या क़यामत आ जाएगी? सुमनताश ने पूछा। सुल्तान हो या सिपाही, किसी को कत्ल नहीं होना चाहिए, मुगन्नी ने कहा। और मैं जानता हूँ कि आप सुल्तान महमूद को पसंद करती हैं।
اگر وہ قتل ہو جائے تو مجھ پر وہی قیامت آئے گی جو آپ پر ٹوٹے گی۔ آپ کی طرح میں بھی سلطان محمود کو اسلام کا علمبردار اور پاسبان سمجھتا ہوں، لیکن یہاں کسی کے ساتھ اس کے حق میں کوئی بات نہ کرنا۔ سمنتاش نے کہا، اسے کون قتل کرے گا؟ موسیقار نے پوچھا، اسے کب قتل کیا جائے گا؟ میں ابھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، سمنتاش نے کہا۔ تم اب آرام کرو، ذرا رک جاؤ شہزادی، موسیقار نے کہا۔ میں آرام نہیں کر سکوں گا، میں سو نہیں سکوں گا۔ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ سمنتاش نے کہا، تم خانہ جنگی نہیں روک سکتے، تم غزنی کے سلطان کو قاتلوں سے نہیں بچا سکتے۔ اگر آپ مجھے کچھ بتا سکیں تو میں غزنی جا کر سلطان محمود کو قبل از وقت خبردار کر سکتا ہوں۔ سمنتاش نے ہنس کر کہا، تم بہت جذباتی ہو، تم غزنی کیسے جاؤ گے؟ گرتا پڑتا چلا جاؤں گا، مغنی نے کہا۔ یہاں میرے کچھ شاگرد بھی ہیں، جسے کہوں گا وہ چلا جائے گا۔ کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو؟ سمنتاش نے کہا، جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھا سکتے ہو؟ آپ راز کی بات بتا دیں، باقی کام میں کسی سے کروا لوں گا۔ موسیقار نے کہا، شہزادی سمن، میں نے سلطان محمود کے متعلق اپنی رائے آپ کی رائے سن کر دی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں۔ سمنتاش نے کہا، ہاں ماں؟ سمنتاش نے اپنی ماں سے جا کر کہا، کیا ابا حضور اپنے خاندان کی روایت کو مرنے نہیں دیں گے؟ کیسی روایت بیٹی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کاشغر کا خان کیوں آیا ہے؟ سمنتاش نے کہا، خراسان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، قادر خان ہمارے ابا کو چچا ایلک خان کے راستے پر لے جا رہا ہے، ہمارے خاندان کے ابھی پہلے زخم نہیں سلے، کیا آپ انہیں روک سکتی ہیں؟ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سمنتاش کا باپ ابو منصور ارسلان خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت اونچی آواز میں سنتا تھا، اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر رک گیا اور انہیں بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ سمنتاش کی ماں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تم دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، ابو منصور نے کہا۔ سمنتاش کی ماں نے ابو منصور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ہماری آنکھوں میں جھانکیں تو آپ کو اسلام کے سپاہیوں کی خوچکاں لاشیں تڑپتی نظر آئیں گی، آپ کو اسلام کا پرچم خاک و خون میں پڑا دکھائی دے گا۔ میری آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو ایک ہی مذہب کے بیٹے، ایک ہی خدا اور ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا خون بہاتے نظر آئیں گے۔ خاموش ہو جاؤ، ابو منصور نے گرج کر کہا۔ تمہیں میرے فیصلوں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ جیسے اس وقت جرت ہوا کرتی تھی جب میں جوان تھی، سمنتاش کی ماں نے کہا۔ میرے جسم میں دلکشی تھی اور چہرے کا حسن تر و تازہ تھا۔ آج میری جگہ 5 جوان لڑکیوں نے لے لی ہے۔ خدا نے آپ کے کان بند کر رکھے ہیں اور عقل پر 5 لڑکیاں قابض ہو گئی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ ان میں 2 لڑکیاں جو تحفے کے طور پر آئی ہوئی ہیں وہ کس نے کس نیت سے بھیجی ہیں، لیکن جو اختیار تمہیں حاصل ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں دیا۔ ابو منصور نے کہا، تم نہیں جانتی کہ ہم نے سلطان محمود پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم میں طاقت ہے تو وہ ہمیں خوارزم کی طرح نگل جائے گا۔ جانتی ہو وہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو نگلنے کے لیے طاقتور ہوا ہے؟ سمنتاش نے اس کے دوسرے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، یہ وہم ترکستانیوں کو ہو رہا ہے، وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ قادر خان پر مجھے بھروسہ ہے، ابو منصور نے کہا۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی کو ساتھ لایا ہے، اس کی بیوی نے کہا، اور یہ لڑکی جس طرح آپ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور جس ناز و انداز سے آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی وہ میں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ایک لڑکی کی خاطر اپنی فوج کو غزنی والوں سے ذبح کرا دیں گے؟ خانہ جنگی سے آپ نے پہلے کیا حاصل کیا ہے؟ سمنتاش نے کہا، آپ کا بھائی ایلک خان ایک ڈرے ہوئے اور مفرور حکمران کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کی بیوی نے کہا، اسے شکست دے کر بھی سلطان محمود نے اس کی ریاست پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ابو منصور کے ایک کان کے ساتھ اس کی بیوی نے منہ لگا رکھا تھا اور دوسرے کان کے ساتھ اس کی بیٹی سمنتاش نے۔ وہ اسے چلا چلا کر سمجھا رہی تھیں کہ وہ دوسروں کے کہنے میں نہ آئے۔ وہ بولنے لگتا تھا تو بیوی یا بیٹی اسے ٹوک دیتی تھی۔ خدا کے لیے میری سنو، اس نے گرج کر کہا، میں مجبور ہو گیا ہوں۔ ایک طرف سلطان محمود ہے اور دوسری طرف قادر خان اور توغان خان۔ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو مجھے ان دونوں سے خطرہ ہے، اور اگر میں ان کا ساتھ دیتا ہوں تو سلطان محمود سے دشمنی مول لیتا ہوں۔ تو سلطان محمود سے دوستی کر لیں، اس کی بیوی نے کہا۔ میں خاندانی دشمنی کو دوستی میں نہیں بدل سکتا، ابو منصور نے بھڑک کر کہا۔ میں سلطان محمود سے اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لوں گا، اور اب میں کس طرح پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، منصوبہ طے ہو چکا ہے، جس میں سلطان محمود کا قتل بھی شامل ہے، سمنتاش نے تنزیہ کہا۔
माँ बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सुमंताश ने धीमी सी आवाज में माँ से कहा कि अपना रवैया बदल लो और इनसे मालूम करो कि इनका मंसूबा क्या है। अबू मंसूर गुस्से से फुंकार रहा था। अगर आपने मंसूबा भी तैयार कर लिया है तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप पीछे ना हटें। सुमंताश की माँ ने कहा, हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आपने क्या फैसला किया है हमें भी बता दें ताकि हम भी मंसूबे की कामयाबी के लिए कुछ करें।